باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12واں رکوع پڑھیں گے جی، سورہ الانعام کا 7واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑ ڈالتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا مردہ کو زندہ سے۔ یہ ہے اللہ، پس تم کدھر بہہ کے چلے جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے معاملات ہیں، خوشوں سے دانے بنانا، گٹھلی اور بیج کی تیاری اور اس سے درخت کا پیدا ہو جانا، زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا۔ اس کی بے حساب مثالیں ہیں جس میں انسان بڑا پھنس جاتا ہے کہ جناب اس کا کیا ذکر۔ بنیادی طور پہ تمام چیزیں ایسی، یعنی ظاہری آنکھ سے کبھی وہ چیزیں بالکل مردہ نظر آتی ہیں، جیسے مردہ زمین سے وہ نباتات کا اگ جانا، کھیتیوں کا فصل کا اگ جانا، جو قرآن شریف میں ذکر ہے کہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں پانی بھیج کر۔ اور کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بہت ہی یعنی زندگی کی دلیل ہو جو چیز، اور اس سے بہت ہی ناقص پھل، ناقص اور ویڈز اور نیٹلز پیدا ہو جاتے ہیں، یا بہت ہی عالم فاضل ماں باپ کی اولاد انتہائی نالائق جاہل پیدا ہو جاتی ہے، یا بہت ہی نالائق اور فاسق فاجر کے ہاں حضرت ابراہیم جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، آزر کے ہاں ابراہیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں سب اس طرح کی، یعنی مردہ کو زندہ سے نکالنا، زندہ کو مردہ سے نکالنا۔ اب اس پہ بہت ساری تفصیل ہے، اور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو اتنی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں یہی کرتے رہیں، پھر آپ ہدایت پر نہیں آتے۔ بحث کر لیں، کتابیں کھول لیں، فلانے نے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کس طرح بولا ہے، فلانے کے مطابق کیسے، تو آپ اس پہ ریسرچ کرتے رہ جائیں گے، ہدایت پہ کب آئیں گے؟ جیسے میں نے پچھلی بار بھی کئی بار ایک دو بات عرض کی ہے کہ جب مجھے قرآن شریف پڑھنے کا شغف ہوا کہ جی مجھے پڑھنا چاہیے، جو ابھی تک شوق چل رہا ہے، پڑھنا چاہیے مجھے، ویسے میں سوچتا ہوں پڑھنا چاہیے، تو ہمارے ایک بڑے قریبی عزیز دوست تھے، سمجھدار آدمی، یہ 25-30 سال پرانی بات ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ معجم المفہرس ایک کتاب ہے گرامر کی اور لغت کی، قرآن لغت، قرآنک لغت اس میں ہے بے شمار، بہت موٹی چوڑی لمبی کتاب ہے، بازار میں مل جاتی ہے، وہ پڑھے۔ میں کہا اچھا، اب نوجوانی ہوتی ہے، وہ میں چلا گیا بازار اور دیکھی جا کے، میں نے کہا موجم دکھائیں، تو موجم اس نے اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی۔ وہ تقریباً کوئی اتنی ضخامت تھی کہ 1000 صفحے، 2000، 1500، 2000 صفحے ہوں گے، بہت موٹی تھی۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت دیکھا تو اس میں بڑی تفصیل تھی ہر لفظ کی، عربی گرامر کے حساب سے اور عربی کلچر کے حساب سے جو رائج الفاظ ہیں، ایک ہی لفظ کے بے شمار مطالب۔ میں نے فوراً بند کر کے انہیں واپس دے دی۔ یہ دو وجوہات تھیں، ایک تو پیسے تھے ہی نہیں، بہت مہنگی تھی وہ، 1500 پتہ نہیں 2000 روپے کی اس تک تھی اس وقت، تو اس وقت تو بھائی ہماری تنخواہ 1000 روپے ہوتی تھی مہینے کی، اور نہیں لی، شکر کیا، اور پھر سوچا یہ کہ میں پھر یہی پڑھتا رہوں گا، اب پتہ نہیں اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی۔ آپ کہیں جی میں ریسرچ ہی کرتا رہوں، بھائی جان ریسرچ میں ہوتے کا صرف ایک تو ریسرچ کر کے آپ کر کیا لیتے ہیں، پہلے ہی اتنی ریسرچ ہو چکی، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بحث ہو رہی ہے، ریسرچ ٹھیک نہیں ہوئی۔ کر رہے ہیں نا لوگ، ریسرچ ہوئی ہے نا بے شمار قرآن شریف پہ، فلانی آیت ایسے، فلانا ترجمہ تفسیر ایسے، فلانی ریسرچ ہی ہے، تو 30، 40، 50 سال لوگوں نے لگائے ہیں، پوری زندگیاں۔ اس میں کیا ہوا؟ بحث شروع ہو گئی کہ جی فلانے علامہ صاحب نے جو فلانی تفسیر لکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بحث پیچھے ایک بحث چھوڑ گئے، اب تا حیات، تا قیامت جب تک پڑھی جائے گی بحث ہوگی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ کہے گا انہوں نے بڑا اچھا لکھا، بڑی خدمت ہے ان کی دین پر، دوسرے کہیں گے ہمیں جاہل بکتا تھا، فضول، اسے سمجھ ہی نہیں آئی، سارا الٹا سیدھا لکھ گیا۔ تو بھائی جان ضرورت کیا ہے؟ منہ بند کر لیں۔ جو آپ ہدایت پہ چل سکتے ہیں نا، جو قرآن شریف میں بڑی سادہ ہے، اللہ پہ ایمان لاؤ، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، قیامت آئے گی، آ جائیں اس کے اوپر ختم کریں، دوسری بات کیا کرنی ہے آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا بھی ماننا اتنا ہی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ رہیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے اللہ، تو تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، یہ ہے نکالنے والا صبح کو، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج اور چاند بنا دیے حساب کے لیے،
یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست سب کچھ جاننے والے کا۔ سورج اور چاند کی تخلیق بالکل ایسی ہے کہ اگر جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بالکل بڑا واضح ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے سورج اور چاند پہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سائنس اس پہ کتنی ریسرچ کر رہے ہیں سورج پہ کہ یہ سورج کیسے ہے، اس میں کون سی گیسیں جل رہی ہیں، کیا ہوتا ہے، سورج پہ طوفان آ رہے ہیں، سورج دیکھنے والے موجود ہیں، دوربینیں لگی ہوئی ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، چاند کس چیز کا بنا ہوا ہے، زمین چاند کی کھدائیاں ہو رہی ہیں، ایک طوفان مچا ہوا ہے، راکٹ پہ راکٹ جا رہا ہے، اسپیس شٹل جا رہے ہیں۔ قرآن شریف اس کو مختصر کرتا ہے، یہ دن دیکھنے کے لیے، ایام کی گنتی کے لیے معاملات ہے، ماہ و سال گن لیتے ہو، اس سے بات ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ریسرچ کر لیا آپ نے، چاند پہ چلے گئے، کیا رزلٹ آیا؟ کوئی رزلٹ نہیں۔ سورج پہ آپ جا نہیں سکتے، جا کے کر کیا لیں گے؟ کہیں نہیں رات کو وقت جائیں گے، تو رات کو چلے جائیں تو ٹھیک ہے، دن میں آپ جا نہیں سکتے۔ جب جا نہیں سکتے، پا نہیں سکتے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ اور دھوپ سے نکل گھر جا، مکا بھائی، روٹی کما، بستر میں سو جا، موبائل لے، ٹک ٹاک دیکھ، ریلیں دیکھ، ختم کر۔ جتنی زندگی ہے بھائی مکاؤ، اپنے شکل لگا لو، اور اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو خیر کے 2 4 5 کام کر لو۔ بھائی آپ سارے خیر کے کام نہیں کر سکتے، یہ بہت ہی فہمی غلط ہوتی ہے کہ آپ سارے خیر کے کام آپ کی زندگی سے ایک خیر پیدا ہو جائے بڑی بات ہے، بس اس کو ڈھونڈے جو آپ کے لیے آسان ہو اور اس پہ عمل کر لیں۔ قرآن شریف بھی اتنا ہی پڑھیں جتنا آپ کے لیے آسان ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یہ قرآن شریف کی پڑھے جانے کی شرط ہے، پڑھ جانے کی شرط ہے، بس اتنا پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہے۔ شرط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام آج ہی نہیں کرنا کہ جی میں آج شروع کر دوں، آج ہی میں 5 سپارے پڑھ لوں، رمضان شریف میں 10 قرآن پورے کر لوں، ابا جی کا اصحالِ ثواب کے لیے الگ پڑھ لوں، امی جی کے اصحالِ ثواب کے لیے الگ پڑھ لوں۔ تو پڑھیں، آپ پڑھیں۔ اور بھائی جان اگر آپ ساری زندگی پڑھ سکتے ہیں ایک ہی روٹین سے، کیونکہ حدیث تو اسی کے اوپر ہے، سیرت طیبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کہتی ہے کہ آپ جو کام کریں گے وہ آپ آج کریں گے تو پھر مرتے دم تک کریں، اسی روٹین میں، اسے کم اور زیادہ نہیں کیا جاتا، لائٹ لیول پہ آپ چپ کے سلو اینڈ اسٹڈی چلتے رہیں۔ یہ زندگی کے اصول ہیں، زندگی کے ہر بنیاد پہ، زندگی کے ہر قانون، ہر عمل میں یہی اصول چلے گا، سلو اینڈ اسٹڈی، کنٹینیوٹی۔ آپ کہیں جی میں آج جناب بڑا جناب علی جاگنگ کرا ہوں گا، آج میں 5 کلومیٹر جناب واک کیتی ہے، اگلے دن بستر میں پڑے ہیں اوندھے، آج لتاں جی پیڑ ہو رہی ہے، فائدہ کیا ہوا تیرے 5 کلومیٹر کا؟ اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ 2 4 10 قدم چہل قدمی نہیں جسے کہتے، 40 50 قدم روز چل لیں، کھانا کھانے کے بعد دائیں بائیں گھوم پھر لیں، چھوٹی موٹی جاگنگ کر لی، کلومیٹر آدھا کلومیٹر آپ چھوٹا سا ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیں، چھوٹی موٹی کسرت کریں۔ میں جی آج 20 روٹیاں کھا لوں گا، اگلے ہفتے روٹی نہیں کھاؤں گا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب نہیں، آپ ایک روٹی روز کھا لیں۔ قناعت بھی یہی ہے، جس کو شرن باقاعدہ، جس کا باقاعدہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب میں کھانے پینے سے اعتراض کروں گا، بالکل نہیں کھاؤں گا، بس روزہ ہی رکھوں گا، منع کر دیا گیا کہ ایسا روزہ ہی نہیں ہے، آپ صبح کھائیں گے، شام افطار کریں گے، بیچ کا حصہ جو کہ ایک مناسب ہے، جو ایک کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، اتنا ایشو نہیں ہے، وہ کر لے گا، گزار سکتا ہے، رات کو افطار کریں۔ آپ نے ہر سال رکھنے روزے، ہر سال میں 30 دن، گنے ہوئے دن، ایام معدودات ہیں، گنے ہوئے، تو آپ کریں۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، باقی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سی منع کر دیا کہ پورے مہینے کا کوئی روزہ نہیں ہے سوائے رمضان کے۔ کنسسٹنسی ہے، یکسوئی ہے، توجہ ہے، سلو اینڈ اسٹڈی چلتے جائیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی شرط یہ ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ہے جی، ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے بھی، اور تم بھی پڑھو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کے تم پڑھو۔ میں نے کل حدیث کا سبق تھا بچوں کا، تو میں نے بچوں کو ویسے ہی ایک چھوٹی بات کی، میں نے کہا جی رات کو سوتے وقت تم لوگ کوئی تھوڑا سا سپارہ پڑھ لیا کرو، چھوٹے بچوں کو کتنا بتا سکتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی سورت ہے۔ تو میں نے ایسی 2 4 بچوں سے پوچھا کوئی سورت یاد ہے؟
تو بچے آگے بغلیں جھانکنے لگے شرمندہ سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی چھوٹی صورتیں یاد ہے بڑی نہیں یاد. میں نے کہا یہ چھوٹی اور بڑی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میں مولوی نے بتایا ہے شاید، یا ہمارے اندر بھی ایک پورا مولوی موجود ہے جو ہمیں کم زیادہ بتاتا رہتا ہے. چھوٹی نیکی بڑی نیکی، یہ جنگ ہمارے اندر ہوتی ہے، اس سے نکلنا ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جی سورہ کوثر اور سورہ یاسین میں سے چھوٹی سورت اور بڑی سورت کون سی ہے؟ گنتی کر لی نا کہ جی سورہ کوثر چھوٹی ہے، سورہ یاسین بڑی ہے. اہم اور غیر اہم کون سی ہے؟ کون سی پڑھی جائے کون سی چھوڑ دی جائے؟ اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. دونوں اپنی جگہ اتنے مضبوط اور اہمیت کی حامل ہیں، ایسے نگینے کی طرح جڑ دی گئی ہیں کہ آپ ان کو ہلانے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتے. پوری اہمیت مضبوط اور جامعیت کے ساتھ. تو ایک چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا. آپ کنسسٹنسی سے چھوٹا بڑا سوچے بغیر ایمان کیفیت اپنی پوری رکھیں اور کرتے رہیں آہستہ آہستہ. چھوٹی موٹی خیر آپ سے سرزد ہو جائے گی، بس شکر کریں اور نکل جائیں پتلی گلی سے فوراً. وہ بوجھ مت لا دیں جو اٹھا نہیں سکتے. دعا بھی ہم یہی مانگتے ہیں کہ ہم پہ وہ بوجھ مت لا دیں جو ہم اٹھا نہیں سکتے. اور بڑا اچھی دعا مانگتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، قرآن شریف کی دعا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، مانگنی چاہیے، لیکن کرنا بھی یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم آپ کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، لائٹ رہو آرام سے چلو، فقرا ما تیسر منہ. لیکن آپ کہیں میں تو ریسرچ کروں گا، کیونکہ پہلے کبھی کسی نے ریسرچ کی ہی نہیں ہے. پہلی جو زندگی ساری غلط کی ہے، میں ان خبیث کے بچوں کو ٹھیک کر دوں گا، میری ریسرچ ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ آپ نہ لیں. میں اگلے دن آپ کو ایک بات سناتا ہوں. باتیں ابھی سبق رہ جاتا ہے بیچ میں، لیکن باتیں اتنی ہیں اب آپ قابو بعد میں ہفتے بعد آتے ہیں، میں کیا کروں. مجھے بھی پچھلے دنوں کسی نے میسج کیا، وہ مرزا جہنمی نہیں ہے، وہ مرزا جہلمی. اللہ رحم کرے، وہ مشہور اتنا ہے کہ وہ جہنمی نکل جاتا ہے. مرزا جہلمی جو ہے اپنے بے وقوف آدمی زمانے کے. اب انہوں نے کہا کہ جی یا علی مدد کہنا یا غوث العدد مدد کہنا یہ شرک ہے سیدھا. یہ جو رہبر ہیں یہی انکاری ہو جائیں گے قیامت کے دن، تمہارے خلاف گواہ ہوں گے حضرت علی بھی اور حضرت پیران پیر بھی. بالکل ٹھیک بات ہے. سوال کرنے والے سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ سوال بھیجا. میں نے کہا جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہ میں کہتا ہوں نہ آپ کہتے ہیں. میں نے تو کبھی یا علی مدد کہا نہیں، مجھے یاد نہیں. آپ نے سنا مجھ سے یا غوث العدد مدد؟ آپ نے کبھی کہا ہے؟ میں نے تو کہا. آپ نے کہا ہے کبھی کہا؟ ہم نے نہیں کہا تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ جواب دے لیں گے. میں نے کہا میری ایک شیعہ سہیلی ہے وہ کہتی ہے، خاتون تھی، انہوں نے کہا میری شیعہ ایک سہیلی ہے وہ کہتی. میں نے کہا وہ خود جواب دے لیں گے اپنا. حضرت علی سے مدد مانگی اگر انہوں نے کس کانٹیکس میں مانگی ایک تو وہ دیکھا جائے گا. یہ ایک دم ہی شرک پہ نہ لے جایا کریں. پتہ نہیں کس نے کس خیال میں کہا، نیت کیا تھی، وہ نیت دیکھی جائے گی. آپ بہت ساری باتیں بس کر لیتے ہیں جس میں آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی، رائج باتیں. اب یہ ایک اہل زبان کو سمجھ آ سکتی ہے یہ بات. مطلب اہل زبان سے مراد صرف اردو جاننے والا نہیں یا عربی جاننے والا نہیں، پنجابی جاننے والا بھی اہل زبان، جو زبان کے علم کو جانے. زبانوں میں محاورت استعمال ہوتی ہے، زبان میں تمثیل استعمال ہوتی ہے، ہر زبان میں، پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی، سندھی، بلوچی، ہندی، سنسکرت، دنیا کی ہر زبان، انگلش، عربی، سب میں ایسے محاورے استعمال ہوتے ہیں جن کے براہ راست مطلب نہیں ہوتے، رائج ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہو گئی حیران پریشان اور اب پاکستانی ہوا پریشان کہ یہ کیوں ہمیں دی آزادی. وہ سنا گا نا آپ نے. تو اے قائد اعظم، اب یہ ہم اے قائد اعظم کو شریک بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اے یار حد ہو گئی یار، تیرا احسان ہے احسان. کہیں احسان تو اللہ کا ہوتا ہے اور تیری اللہ تعالیٰ کو، قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا. اور یار یہ صرف آپ کی کم عقلی ہے، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، آپ زبان کو جانتے نہیں ہیں، زبانوں میں تمثیلیں استعمال ہوتی ہیں. یہ مشرک نہیں ہوتے. یہ مشرک ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سیانوں نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ آپ مشرک بننے کے طریقے کیا ہیں، یہ حرکتیں آپ کو کرنی پڑیں گی، آپ پھر مشرک کہلائیں گے. ورنہ آپ مشرک بھی نہیں ہیں، وہ پتلی گلی سے آپ کو نکال دے گا. تم مشرک نہیں ہو، اچھے مشرک نہیں ہو تم، چلو دوڑ جاؤ. بات اتنی ہے، جہالت ہے، کم علمی ہے، کم فہمی ہے. تو ان باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. رائج ہیں بڑے ٹاپک کے، اچھل کود بڑی ہوتی ہے اس میں.
بہت ساری چیزیں ہیں آپ زبانوں میں استعمال کر لیتے اور مطلب نہیں ہوتے. تو ایک تو کرنے نہیں چاہیے باہر، کرنے مسلمان کا کام ہے کہ محتاط ہو، ایسی بات کریں ہی مت جس سے دوسرے کے کان کھڑے ہوں کہ یار صحیح ہے غلط ہے. آپ ایسی بات مت کریں. آپ جب یہ سمپل ٹینس وغیرہ ہم پڑھاتے ہیں نا بچوں کو اسکول میں، تو ایک اس میں سیدھی بات ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کمپلیٹ سینٹینس، پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھاتے ہوں گے. کمپلیٹ سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں پوری بات ایک ہی جملے میں کہہ دی گئی ہے. اس بات کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کی اور آگے سننے والے کو سوال پیدا نہیں ہوا ذہن میں، اسے بات سمجھ آ گئی. میں رات 11 بجے سو گیا تھا، بس پوری بات ہو گئی. اگر آپ کہیں میں رات 11 بجے آگے ڈیش ڈیش ڈیش، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، سینما گیا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، سو گیا تھا، ریل دیکھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا. تو کمپلیٹ سینٹینسز بولنے کی عادت ڈالی جاتی ہے کہ دوسرے کا ذہن فمبل نہ کرے، دوسرا ڈسٹرب نہ ہو، کنفیوز نہ ہو. جملہ جب بولے مختصر بولے اور پورا بولے. اس کو سیکھا جاتا ہے. یہ ہم نے بھی چھوٹا تھوڑا سا سیکھا، زیادہ نہیں سیکھا. میں تو بالکل وہ، کیونکہ ہمارا ادارہ ایسے تھا تو ہمیں اردو سیکھنی پڑی اور اردو لکھنی سیکھنی پڑی. ہم بڑے خود کو سمجھتے تھے انگریزی ہمیں ٹھیک آتی ہے، اور پتہ لگا بالکل نہیں آتی. جب آپ پنجے میں پھنستے پتہ چلتا ہے. وہ ہمیں جب ٹرانسلیشن پہ لگایا نا کہ جی آپ انگلش یہ نیوز ہے اور اس کی اردو بنائیں، تو انگلش پڑھ کے آپ کو بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی. اب آپ اس کی اردو بنائیں تو آپ پھنس جاتے ہیں، یار لکھوں کیسے اسے، اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہوگی، یا اردو پڑھ لیا اب اس کی انگلش کیا ہوگی. اب کل بھی ایسے ہی بچوں میں نے پھنسا دی. میں نے کہا ٹارزن اپنے مچان پر بیٹھا ہوا پھل کھا رہا تھا، بناؤ انگلش. اب مچان، یار یہ کیا ہو گیا. اچانک منکو اچھلتا کودتا پھاندتا ہوا آ گیا. میں نے کہا اچھلتا کودتا پھاندتا کرو اب انگلش میں. آپ کو بات سمجھ آئی ہوتی ہے لیکن آپ لینگویج میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ پھنس جاتے ہیں. اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ان جو پھر ویکیبلری بڑھانی پڑتی ہے، اس میں توجہ ہے. ہمارے ایک ایڈیٹر تھے جن کا میں بڑا احسان مند ہوں، انہوں نے ہمیں بڑے سکھایا، بڑا سینئر آدمی تھا. اب اس وقت پڑھے لکھے بہت تھے، ٹیلی ویژن میں بڑے بڑے نام تھے. تو ہم لمبا چوڑا سینٹینس جو بناتے تھے نا، وہ اس کو پڑھ کے اور پورے پیج کی خبر بنائی، وہ اس میں سے آدھے سے زیادہ کر دیتے، ٹک 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 کہتے تھے یہ کریکشن کر کے لے آؤ. وہ ہم کریکشن کر کے پڑھتے تھے، بات پوری ہوتی تھی. جتنے لفظ ہم نے اضافی لکھے ہوتے تھے سارے نکال دیتے. کہتے ایویں ہی تو مٹی لائیے بیچ یار، مورت بیچ تھلے تھوڑی جی تھی. کہتے تھے یار دیکھو سیانا آدمی، اور منٹ لگاتے تھے وہ. بس ٹائم نہیں، 30 سال 35 سال 40 سال کی سروس تھی ان کی، بھائی سیکھا تھا انہوں نے استادوں سے. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری اوقات کیا ہے. تو یہ بڑا اچھا تھا. اپنی اوقات پتہ چل جانی چاہیے کہ آپ طفل مکتب ہے بھائی، ابھی پنجے میں پھنسے نہیں ہے تو پتہ لگ گیا. وہ سیانے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اوقات جان جاتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جب آپ دین بیان کرتے ہیں، یا ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں، میرا کام نہیں ہے. دین بیان ہو چکا ہے. میں بھی عرض کر رہا تھا نا، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ کر دی لوگوں نے. دین بیان ہو چکا ہے، لیکن ہمیں کیڑا ہے، ہم دوسروں کو سیدھا کریں گے. کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ، تو الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. مختصر ہو اور جامعیت ہو اور بالکل ایگزیکٹ ہو، صحیح ترجمہ اس کا بالکل اگر آپ کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں تو ٹھیک ہو. ورنہ محتاط رہیں، پھنس جائیں گے آپ. کوئی سیانہ پکڑ لے گا فوراً کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے. بہرحال تو ہم آتے ہیں سبق کی طرف. تو ہم نے سورج و چاند بنائے، دنوں کی گنتی ہو رہی ہے، اس سے ماہ و سال پتہ چل رہے ہیں، بس کافی ہے. سب کچھ جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے بنا دیا کہ تم اس میں سے سمتیں معلوم کرو، فی البر والبحر، سمندر میں، خشکی میں تم اس سے راستے سمتیں معلوم کر لیتے ہو. اب آپ باقی دیکھ لیں، اینڈرومیڈا بھی دیکھ لیں اور ملکی ویز پہ بھی ریسرچ کر لیں اور دیکھ لیجئے گا. میں کل ایک ریسرچر کے سن رہا تھا، وہ حیران پریشان تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑے دن اور ریسرچ کی تو یہ لونٹک ہو جائے گا. بہت سینئر موسٹ
وہ ہے ریسرچ کا کرنے والا ہے، نام میں بھول گیا ہوں، ایک تو وہ نیل ڈیگریس ہے نا، بڑا اچھا، اس سے بھی بڑا اچھا وہ ایک اور ہے، اس نے کہا کہ جی ہماری ریسرچ کے مطابق پہلے 2 بلین سٹارز تھے. یہ میں آپ کو پچھلے 10-15 سال کی ریسرچ بتا رہا ہوں، سائنس کہاں سے کہاں پہنچی ہے 10 سے 15 سال میں ستاروں کی، یہ پلانٹس کی اسٹڈی. اور یہ جی 2 بلین سٹارز ہیں، یہ 15 سال پہلے تک یہاں پہنچے تھے آپ. پھر انہیں پتا چلا کہ جی 2 بلین سے زیادہ سٹارز تو صرف ملکی وے میں ہیں، اس سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. 2 بلین تو منیمم ہے، جس طرح کیلکولیشن نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا رش ہے لگا ہوا. آپ نے کبھی وہ اسپیس کی فلمیں دیکھی ہیں، بچوں کے ٹی وی میں یا کارٹون وغیرہ، اسپیس میں شپ جا رہی ہے، ادھر سے وہ کامٹس پھر رہے ہیں، ایسٹیرائڈ آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، بیچ میں اسپیس شپ چلتی جا رہی، تو آپ کو وہ اکثر لگے گا کہ یہ ٹکر کھا نہیں رہے، یا اکثر دکھاتے ہیں وہ کامٹس کے ساتھ ٹکر ہوگی. کچھ فلمیں ایسی بنی ہیں، ایسٹیرائڈ کے ساتھ جا کے وہ اسپیس شٹل جو ہے وہ ٹکرا گئی، موویز بنی ہیں. انتہائی جھوٹ ہے، صرف آپ کے دماغ کی وہ ایک سوچ ہے کہ یہ ایسے ہے. ایک کومٹ یا ایک ایسٹرائڈ سے دوسرے ایسٹرائڈ کا فاصلہ جو ہے نا، وہ تقریباً 6000 میل منیمم ہوتا ہے. 6000 میل منیمم دونوں کا فاصلہ ہے. آپ چاہیں بھی تو ٹکر نہیں لگ سکتی. سو جائیں چل پروگرام کروز پہ لگا کے، کروز کنٹرول سمجھتے ہیں آپ، گڈی جا رہی ہوں، ٹکر شکر کوئی نہیں، ہائی وے چڑھ گئی. تو یہ اتنا بڑا ہائی وے ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ٹکر نہیں لگا سکتے، لیکن انسان سوچتا ہے ایسے. اس ملکی وے میں 2 ارب سے زیادہ پلانٹس ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈارک پلانٹس ہیں، ان پہ لائٹ نہیں پڑ رہی، وہ بے حساب وہ اور ہیں. یہ 2 بلین وہ ہیں جو چمکتے ہیں کبھی کبھی صرف ملکی وے میں. ملکی وے ایک بہت چھوٹا ملکی وے ہے باقی اس کی کاسموس میں، اور 2 ٹریلین سے زیادہ، یعنی 2 خرب سے زیادہ، 2000 ارب سے زیادہ آپ کے یہ ہیں ملکی ویز ٹائپ کے. یعنی آپ کی جو یہ پورا یہ آپ کی یہ کائنات ہے ملکی وے کی، 2 خرب سے زیادہ، 3 خرب سے زیادہ اس وقت تک ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ ہیں. کچھ چھوٹے ہیں ملکی وے سے، کچھ بڑے ہیں. بات سمجھ رہے؟ 2000 ارب سے زیادہ، 10-15 سال میں انسان یہاں پہنچ چکا ہے. اور یہ وہ حصہ ہے جو 0.3% ہوگا، بس اتنا ہے. ابھی ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ یہ باقی سارا رہتا ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے. کبھی کہتے تھے 3% ہے، انہیں پتا چلا یہ 3% نہیں ہے، یہ 0.3% ہے. اس سے بہت بڑی تعداد میں کائناتیں اور بہت بڑی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ یونیورس جو لفظی غلط ہے، یہ ہے اصل میں ملٹی ورس. یہ بے انتہا بے حساب کائناتیں ہیں، اور یہ بھی اس کائنات کے ایک قطرے میں برابر ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ بھی ایک ذرے برابر ہے. یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. اور ان تمام سے بہت بڑا وہ ہے جو نتھنگ ہے، ڈارک میٹر، خلا، اسپیس، جہاں نتھنگ ہے، جس میں ستارے گردش کر رہے ہیں، سیارے ستارے اندھیرے میں، جہاں ستارہ سیارہ کوئی نہیں ہے. وہ اس سے ہزار لاکھ کئی لاکھ گنا بڑا ہوگا، جس میں چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹماتے نظر آ رہے ہیں. یہ خربوں کئی ہزار خرب کی تعداد میں یہ ہیں، اور اس سے بہت بڑا وہ ڈارک میٹر ہے جس کے اندر یہ تیر رہے ہیں. اور تمام ستارے اور سیارے گریوٹی کے بغیر نہیں سروائیو نہیں کرتے. میٹر اور گریوٹی یہ 2 چیزیں فزکس اور سائنس میں مسٹ ہے، اس کے بغیر کوئی چیز سروائیو کرتی نہیں. اور اسی پہ اصول قانون ہے، اسی پہ گردش ہے، گردش لیل و نہار جو بھی اب پڑھ رہے ہیں، گردش لیل و نہار ساری، سورج کا آنا جانا، یہ میٹر یعنی مادہ، اور گریوٹی کشش ثقل جو کھچاؤ مقناطیسیت ہے، جس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا جو نتھنگنس ہے،
ڈارک میٹر، اس کے اندر کوئی نہ گریوٹی ہے اور نہ میٹر ہے، وہ اس سے بہت بڑا ہے، جو ہڈن کاسموس ہے، جس میں کوئی ستارہ سیارہ، کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی ایئر نہیں ہے، کوئی گیس نہیں ہے، نتھنگ، وہ اس سے کروڑوں لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہے۔ تو بھائی جان دہی ہو گئی نا، دہی نہیں ہوئی، آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو دہی ہو جائے گی دماغ کی کہ بھائی جان ہم کدھر کھڑے کدھر ہیں، ہم ہیں کون؟ آپ کہیں جی میں ریسرچ کر لوں گا، میں ابے تیری ایسی تیسی کرنے والے ریسرچ بیچ کے کھا گئے دماغ کی پلپلا کر کے۔ بالکل، یہ نیل ڈی گریس کا میں وہ پچھلے ہفتے ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کو بڑی ضرور دیکھنی چاہیے۔ ایتھیسٹ ہے وہ، مطلب لادین ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ ایک مذہبی کرسچن تھا اور اس کی بھی سائنس پہ ریسرچ تھی، اور اس نے مجھے کچھ کاسموس پہ اور وہ کچھ نئی تصویریں دکھائیں، اپنے گھر بلایا اور مشینیں اور وہ دوربینیں بڑی لیول کی لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم نے وہ دیکھی تو وہ تو رو رہا تھا ساتھ ساتھ کہ جی گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ، یوں کرے چلا جا رہا ہے، لیکن میں خود کو بھی روک نہیں سکا، میرا دل چاہ رہا تھا میں سجدے میں ضرور گروں، لیکن میں حیران تھا کہ مجھے یہ فیل کیوں آ رہی ہے، رسپیکٹ پیدا ہو رہی تھی اندر خود بخود کہ یار یہ اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے، جبکہ کہتے ہیں میں گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا، میں کسی ہستی پہ بلیو نہیں کرتا، کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن مجھے اندر سے ایک پروسٹیشن خیال ہو رہی تھی کہ جی میں جھک جاؤں، بالکل سجدے میں چلا جاؤں، پتہ نہیں کیوں ہو رہا تھا۔ یہ ہو جاتا ہے انسان، خود بخود انسان جھک جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں پھر کتنی کر لیں گے، ہاں جی، ہمارے تو بھی ڈالر بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی تو ہمارے بچے کی شادی نہیں ہوئی، اور اگر بچے کی شادی ہوئی تو اس کے بچے کی شادی نہیں ہوئی، ہاں جی، تو بہو ٹھیک نہیں نکلی، کبھی اس کی ماں ٹھیک نہیں، تو ہمارے تو یہ گرے ہوئے معاملے ابھی حل نہیں ہوئے، جو وہ ہم گرد کے ذرے برابر ہیں اس کاسموس میں، گرد کے ذرے سے بھی چھوٹے، ہمارے تو مسائل ابھی ادھر نہیں گئے بھائی، ہم ریسرچ کر لیں گے، عجیب آدمی ہے یار۔ تو خوش کے اندھیروں میں یہ ستاروں کی گردش ہم نے تمہیں اتنا ہی تمہاری اوقات ہے، بس ٹھیک ہو، راستے ناپ لو اس میں۔ ہم راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہم راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، ستاروں کو ہم نے ستارے دیکھے ہی نہیں، ہمیں تو اب تو نظر ہی نہیں آتے، شہروں میں رہنے والے ستارے نہیں دیکھ سکتے، نظر ہی نہیں آتے، 2-3 نظر آ رہے ہیں بس، چندہ ماموں نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک۔ آپ کبھی جب گاؤں کی طرف گئے تھے آپ نے دیکھا کتنے ستارے ہیں، وہ بھولے ہوئے ستارے جو بچپن میں ہم نے کبھی اپنے گھر سے دیکھے تھے پھر نظر آ جاتے ہیں، بڑی زبردست ایک سیٹنگ بنی ہوئی ہے، اور کچھ دور اور کچھ نزدیک، بالکل ایک ہی کمبینیشن میں، بالکل ایک ہی سٹرکچر کے، بہت کچھ قریب، یعنی قریب بھی وہ کئی لاکھ نوری سال دور ہیں، اور ان سے بہت دور پیچھے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چمکتے ہوئے، سیم سٹرکچر میں، پتہ لگتا ہے یہ ایک اور کائنات ہے پیچھے۔ اب اتنی یعنی ڈیولپڈ دور میں ہم ستاروں کو دیکھ کے راستہ نہیں نکال سکتے، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، ریسرچ کی بھی ریسرچ کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں یہ آیات، اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اب ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے، یعنی جس پہ قرین جو اتفاق ہے علماء کرام کا، اور احادیث بھی اس پہ دلیل دیتی ہیں کہ یہی ہے کہ ایک ٹھہرنے کی جگہ یہ ہے جو اس پہ آپ رہ رہے ہیں، اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ ہے جہاں قیامت آنے سے پہلے آپ رکھے جائیں گے، فیصلے کے دن سے پہلے تک، یعنی عالم برزخ، جہاں تمام روحوں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ایک امانت کے طور پہ ہو، ٹیمپریریلی ہم تمہیں یہاں رکھتے ہیں۔ تو بے شمار اس میں اور توجیحات ہو سکتی ہیں، تو کرتے رہے، میں نے تو آپ کو ایک آسان سی بات بتا دی ہے، آسان پسند نہیں تھی، مشکل جی پہ جانا، پھر وہ ڈھونڈ لینا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بس ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو حقیقت حال کو سمجھنا چاہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بادلوں سے برسایا، ہم نے نکالی اس کے ذریعے اگنے والی ہر نبات، اور ہم نکالتے ہیں اس میں ہری ہری بالیں اور خوشے، ایک دانے پر دوسرا چڑھا ہوا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مشتبہا وغیر متشابہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون۔ اور نکالتے ہیں کھجور سے اس کے گابھے، گچھے بھرے ہوئے نیچے لٹکے جھکے، باغات انگور کے، زیتون کے، انار کے، کچھ ایک جیسے کچھ الگ الگ، دیکھو ہر پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہو اور اس کے پکنے کے عمل کو غور کرو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں قدرت کی اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک جیسا پانی، ایک جیسے انوائرمنٹ، ایک جیسی ہوا، ایک جیسے سورج کی حرارت، لیکن اس کے پھل کے ثمرات وہ اس کے نتائج الگ، کسی کی شکل الگ، کسی کا ذائقہ الگ، کسی کی تاثیر الگ، کوئی بہت میٹھا، کوئی خوشبودار، اور کوئی بہت کڑوا اور بدبودار، اور کوئی بہت ہی ذائقہ دار، کسی پہ خوشہ چڑھا ہوا اور کچھ ایسے ہی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو، حالانکہ جنات کو تو خود اللہ نے پیدا کیا، اور پھر گھڑ لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جہالت سے۔ کئی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے گھڑ لیے، اور ایک قوم تھی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، بہت ساری قوم ہیں، اور کہے چلے جا رہے ہیں، کہے چلے جا رہے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے، برتر ہے ان اقوال سے، ان باتوں سے جو یہ پھیلاتے ہیں، جو یہ اٹکل پچو دوڑاتے ہیں۔ یہ انسان کی نصیب ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ اب دین کا فہم کیا ہے کہ کیا وہ بڑا حافظ اور قاری اور عالم دین ہو جائے گا؟ اور بھائی وہ بھی ہوگا جس کی محنت ہوگی، اگر اس کا کوئی نتیجہ ہو، نتیجہ خیز ہے تو ٹھیک ہے، نتیجہ بڑا ضروری ہے، سوچنا چاہیے کہ میرے اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں بڑی ریسرچ کر لیتا ہوں، میں کتاب لکھ لیتا ہوں، اس کتاب کا قاری ہے کوئی؟ اس کتاب سے کوئی بھلا ہے؟ میں کچھ ایسا اس میں لکھ سکتا ہوں، ایسی بات جو پہلے سے پتہ نہیں، پہلے ریسرچ نہیں ہوئی، میں اس میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ اور ہمارے ایک تھے، اب میں کیا نام بتاؤں، ایسے ہی لمبے چوڑے دوست پرانے بھی سنتے ہیں، وہ تھے ایک ایسے، وہ ملک سے باہر گئے ایک جنگ میں، عراق کی جنگ جب ہو رہی تھی، اور انہوں نے آ کے کتاب لکھ دی، اور ہمیں کہا کمپوز کر دو اس کی کتاب، کہ جی میں نے کتاب لکھنی ہے عراق وار پہ، امریکہ عراق جب وار ہو رہی تھی، چلے گئے اپنی ڈیوٹی کرنے، واپس آئے تو انہوں نے کتاب لکھ دی، اور 500 کتابوں کے ریفرنسز ڈال کے ایک چھٹی کتاب، 501 کتاب لکھ دی۔ بعد میں تسلی نہیں ہوئی، پھر انہوں نے سیرت طیبہ پہ ایک کتاب لکھی، مدینہ کی ہسٹری، اس پہ بھی انہوں نے مدینہ شریف سے ریلیٹڈ 10 کتابیں اس کو لکھے، کاغذ پینسل سے نوٹ نشان لگائے، انہوں نے کہا یہاں سے یہاں تک لکھو، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک۔ وہ ان کے سیکٹری بیٹھے ٹائپ کرتے رہتے تھے، بھائی صاحب سیرت طیبہ پہ کتاب لکھ رہے تھے۔ میں کہ پہلے دی لکھی ہوئی ہے، کیوں لکھنے؟ سارے ہی ہنستے تھے کہ یہ نیا عالم، اس طرح کے عالم فاضل مارکیٹ میں بہت سارے ہیں۔ کسی اور کی ریسرچز ہوتی ہیں جس میں سے آپ کچھ چیزیں اپنی برزن کی ٹونگ لیتے ہیں اور اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور کیا ظلم کی حد ہے کہ لوگوں نے قرآن شریف کو بھی ایسے ہی چھوڑا نہیں۔ قرآن شریف کی کئی آیات بیچ میں سے اکھیڑ کھینچ کے ہیں جی، اور ایک کتاب میں ڈال دیں اپنا مدعا مقصد سیدھا کرنے کے لیے۔ قرآن شریف فلانے مسئلے پر کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14، رکوع نمبر 23، اور فلانا اور یہ وہ، ادھر سے سورہ نساء، ادھر سے سورہ حج، یہ وہ گنت پٹ آگے پیچھے کھٹ کھٹ ایک کتاب نہیں بنا کے کہا دیکھو جی قرآن شریف یہ کہتا ہے فلانے مسئلے کے متعلق۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ، بالکل قرآن شریف نہیں کہتا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ نے قرآن شریف کی آیتیں ادھر سے ادھر جوڑی ہیں، اور جوڑنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جوڑ چکے ہوتے ہیں، انہوں نے جوڑی نہیں، انہوں نے کہیں اور رکھی تھی آیت، اور اس لیے رکھی تھی کہ اس کی وہاں ہی ضرورت تھی، کوئی ریفرنسز جوڑنے کی وجہ نہیں۔ میں پچھلے ہفتے اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ایک آخری حتمی بات کہہ رہا تھا، اور یہ آخری حتمی بات اتنی ضروری ہے کہ اگر میں اس کو سمجھ جاؤں تو میرا بڑا بھلا ہے، آپ سمجھ گئے تو آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ دور آ چکا ہے کہ آپ بالکل گنگے، بہرے اور اندھے بن جائیں۔
सुम्मुन बुकमुन हो जाए भाईजान। बोलना तो बिल्कुल छोड़ दें हर मसले पर। अच्छा बुरा तो सोचिएगा भी मत कि मैं अच्छे पर बोलूं और बुरे को छोड़ूं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपना भला चाहते हैं और आप क्या क्या कहते हैं वो कौमी जबान में अगर कहें तो मुक्ति चाहते हैं अगर, तो अब आप बिल्कुल कोई मुंह में ऐसी चीज डाल लें कि वही आप चूसते रहें, बोले मत, खामोश हो जाए। बड़े भले की बात है, आपकी तो है ही, बेशुमार लोगों का बड़ा भला है इसमें आपके चुप रहने से। वो मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बता रहे, कहते हैं वो सास बहू के झगड़े के लिए मैंने एक तावीज़ रखा हुआ है। सुनिए आपने कहानी? हाँ, बड़ी अच्छी कहानी सुना। कहते हैं वो जनाब मैंने तावीज़ लिखा, बांधा, ये किया और उसको सास को कहा कि, और बहू को भी एक दे दिया कि जैसे ही झगड़ा हो तावीज़ दांतों में दबा के पक्का बंद कर लेना, मुंह नहीं खोलना, और झगड़ा तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तू गालिब आ जाएगी। ये फार्मूला बड़ा कामयाब है। और बाद में वो मिठाइयाँ भी लाते हैं, और जी मैं जनाब मेरी गल मनी गई है। सिर्फ चुप रह जाने से कई भड्डे ख़त्म हो जाएंगे इस कौम के। ये जो कौम अभी खुद को मुसलमान समझती है पाकिस्तानी, जबकि ये दूर से भी मुसलमान नहीं है, ये मान लें आप। ना ये किसी कानून को जानते समझते हैं, ना ये सियासत में मिचोर है, ना ये दीन में मिचोर है। बिल्कुल ऐसे ही तिफले मकतब भी नहीं हुए अभी ये, मुझ समेत। और उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा जो मेरी बात को झुटलाए। मैं आपको सच बता रहा, क्या नहीं बकता है, बड़े बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बड़े बड़े नाम गिनवा दे आपको। तो भाईजान रिजल्ट नहीं आ रहा ना, मैं रिजल्ट की बात हमेशा कर, रिजल्ट कोई आया नहीं इसका मतलब रिसर्च बेकार थी, और वो बेकार रायगान रिसर्च होती रही है, आइंदा भी होती रहेगी। मेचोरिटी रिसर्च करने से आती ही नहीं है। वो एक खातून थी, वो जनाब अली रिश्ता ढूंढ रही थी कि जी मैंने शादी करनी है किसी मेचोर आदमी से। मेचोर आदमी, मैं कहा जी मेचोर की मिसालें ज़रा बताएं, मेचोर से मुराद। उन्होंने कहा ज़रा एजड हो और वेल ऑफ हो और सियाना हो। मैं कहा ऐसा आदमी तो बीवी बच्चों वाला ही होता है, तजर्बाकार। आगे उन्होंने जवाब नहीं दिया, वरना मैं उन्हें कुछ रिश्ते बताता। बहरहाल मैंने उन्हें यह अर्ज़ की कि मैंने कहा उससे बेहतर तरीका यह है कि आप मेचोर बंदा ढूंढने के बजाय खुद मेचोर हो जाए, आंदा आने वाला बोंगा भी सीधा हो जाएगा। आप मेचोर बंदा तलाश करेंगे, कहेंगे यार ये ठीक मेचोर निकला नहीं, नया पकड़ो, ये पूरा मेचोर नहीं है, इसमें कुछ, इसमें 2-3 आंच की कमी है, तो आपको जिंदगी भर मेचोर आदमी नहीं मिलेगा। खुद मेचोर होने की कोशिश करें तो आपको घुघ घोड़ा भी जो है ना वो सीधा दौड़ा लेंगे। मैं कल बड़ी एक अच्छी पुरानी मिसाल याद कर रहा था, बड़ी शानदार। एक सूफी बाबा थे, कमाल आदमी थे। अब जो नाखल्फ नाहंजार होते हैं ना, वो सूफिया कराम को नहीं मानते, ये उनकी बदनसीबी होती है। ये बड़े विजडम वाले लोग होते हैं, इनकी बातें बड़ी शानदार होती हैं, बड़ी पक्की बातें होती हैं, कुरान के शरीफ के ऐन मुताबिक होती हैं, सतही बात नहीं करते। उस बाबे के पास एक आशिक सादिक आ गया कि जी मुझे अल्लाह का रास्ता सिखाओ, और मैं बड़े दरों पे टकरे खा चुका हूं, बहुत फिरा हूं, किसी ने मुझे उल्टा लटका दिया, किसी ने मुझे पानी में बिठा दिया, किसी ने मुझे दरिया में चला दिया, किसी ने मुझे कोई जाप पढ़ाई बता दी और हाथ वज़ाइफ पे लगा दिया, किसी ने रोजे रखवाए भूखा मार दिया। भाई कई साल किए, मकसद हयात हल नहीं हो रहा, बात समझ नहीं आ रही। तो आप मुझे एक चाहे तो आखिरी में है बस ये, अगर मुझे तूने भी ना बताया कि बात मकसद हयात समझ ना आया तो बस आखिरी सलाम है भाई, फिर मैं ये रास्ता ही छोड़ दूंगा। इनका ठीक है, कोई बात ही नहीं, आपका मसला हम हल करेंगे, मैं आपका मसला जान गया हूं और इसका हल भी मैं जानता हूं। मैं आपको एक छोटी सी शर्त लगाऊंगा, अगर आपने वो मान ली तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जनाब। ना छोटी शर्त क्या, हम तो बड़ी बड़ी जनाब, बड़ी जनाब पक्की हमारे अकीदे हैं, बड़े बड़े आजमाइशों से गुजर गया। का ठीक है, कहा बस बात इतनी है, अभी पानी लेने चलते हैं कुएं पर, बस तुम बीच में बोलना मत, सवाल मत करना,
باجی گالی کوئی نہیں. چلو جی، اب جب بابے نے بالٹی اٹھائی، رسی اٹھائی، تو پھر اس کو کیڑا جا گیا. وہاں کچھ مسئلہ تھا جو میں آگے بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سیانا تھا. ان کا بولنا نہیں، چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کنویں کے کنارے پہنچے اور بابے نے کنویں میں بالٹی لٹکائی، رسی ڈال کے باندھ کے لٹکائی، خوب گھمایا پھرایا، بالٹی بھر گئی. اس نے جب کھینچی تو پانی کچھ نہیں آیا، خالی. اس لیے کہ اس میں پیندا نہیں تھا، بالٹی بغیر پیندے کی تھی. میں کہا او تیری ہے پیندا، پانی نہیں آیا. اس نے پھر بالٹی گھسا دی بابے نے. اب جب اٹھا کے یوں دبایا دبویا اور کھینچا تو پھر خالی. اب تو یہ بھائی عالم فاضل جو عاشق صادق تھا، یہ تو بولنے کے لیے پھٹ پڑے کہ یار میں اسے سمجھاؤں کہ اس کو بڈھے کو اتنی عقل نہیں ہے، بغیر پیندے کی بالٹی میں پانی بھرے چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب تک پانی نہ بھر جائے چپ رہی ہو. یہ تو مجھے ادھر ہی خرچ کر دے گا، یہ تو کبھی بھرے گی نہیں اور میرا تو دم گھٹ جائے گا چپ رہ کے. اسی جگہ جب بالٹی پھینکی نہ تو آخر پھٹ پڑا ہو. کہتا پاگل دیوانے، یہ بغیر پیندے کی بالٹی میں پانی نہیں بھرتا ہے. یہ تم کرتے جاؤ، 1000 لاکھ دفعہ کر لو، پانی تھوڑی آئے گا. اور تم مجھے جناب چپ کرا کے مار دے گا. نے کہا بس تم کچے رہ گئے، 3 ہی بار کرنا تھا. مجھے بھی پتا ہے پیندا نہیں ہے، پانی آنا کوئی نہیں. تمہارے سوال کا جواب بھی ہم کیا دیتے، اور تم بس دوڑ جاؤ. بھگا دیا. آخر روتا پٹتا پھر پہنچا. اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، ایک چانس اور دے دے، اب نہیں بولوں گا. میں نے کہا بھائی سوال کا جواب تمہیں مل چکا ہے، جس بالٹی میں پیندا نہ ہو اس میں پانی نہیں بھرا جا سکتا. یہ تو خاموش رہنے والا ہی اس میں وہ انرجی بھرتا ہے اس برتن میں. یہ پیندا لگانے والی بات ہے کہ آپ سنبھالنے والے بنے. خاموش رہیں گے تو سنبھالنے والے بنے. بولتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، علم حاصل نہیں ہوگا، فہم حاصل نہیں ہوگا. اور علم فہم حاصل بھی ہو گیا تو سمجھ لو کہ پیندا تو تھا نہیں، پانی تو نکل گیا. آنا نہ آنا ایک برابر ہے، کیونکہ ہمیں علم حاصل کرنا نہیں ہے. ہم علم حاصل کر کے کریں گے کیا؟ وہ بیٹھا ہے جو علم فضل والا، وہ بہت کافی ہے. اس کے علم کے آگے سارے علم ہیچ ہیں. تم کتنا علم حاصل کر لو، کیا سیکھ لو گے اور کیا پڑھ لو گے، کیا پڑھا دو گے، کیا سکھا دو گے. تو بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل سچی بات ہے. انسان سوال کرنے سے چوکتا نہیں، انسان اعتراض کرنے سے ہٹتا نہیں. آپ جو مرضی اچھے سے اچھا پکوان بنا دیں، اچھے سے اچھی عمارت بنا دیں، اچھی سے اچھی سڑک بنا دیں، اعتراض کرنے والے موجود ہیں اس کے اوپر. بھائی کہیں گے لوگ بہت اچھا ہو گیا، لیکن اس پہ کہیں گے یار اس طرح ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہتری کی گنجائش بھی رہتی ہے. کسی نے بہت بڑا پینٹر تھا اور اپنی ایک پینٹنگ بنائی اور اس نے اپنی ماں کو دکھائی. دیکھو جی کیا مزہ آ گیا. اس نے کہا لوگوں کو بھی دکھاؤ. کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا صحیح. وہ شہر کے چوک میں جا کے اس نے لٹکا دی اور نیچے نوٹ لکھا کہ اس میں سے کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ. شام تک بھری پڑی تھی وہ، سب نے غلطیاں نکال دی. اصل پینٹنگ تو کہیں بیڑا غرق ہو گئی، سب نے کریکشنز لگا لگا کے بیڑا غرق کر دیا. جب اس نے شام کو جا کے دیکھا تو وہ تو کانٹے مارے ہوئے سارے زمانے کے. یہ بڑا نادم پریشان سر جھکا کے پینٹنگ اٹھا کے واپس آ گیا. یہ لوگوں نے تو بے شمار غلطیاں نکال دی، اصل پینٹنگ ہی غائب ہو گئی، اصل تصویر ہی گم ہو گئی. تو میں تو ایک ناقص اور نالائق آدمی ہوں، میں سمجھتا تھا بہت پینٹر ہوں، بڑے زبردست. کہا نہیں. اور کہ اماں نے سنا، اس نے کہا ایک کام یہ کرو کہ اب یہ جملہ بدل دینا، اب آپ پینٹنگ یہی والی لگائیں، اس کو صاف کریں، لگائیں دوبارہ اور کہیں کہ جی اس میں جو غلطی ہے اسے درست کر دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ بس صبح سے شام تک کسی کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایماندار ہونا ضروری ہے. آج کل تو آپ یہ تجربہ بھی نہیں کر سکتے. درست کرنے والے بہت نشان لگائیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ غلطی نکالنے والے سے بھی زیادہ درست کرنے پہ غلطی ہو جائے گی. آپ جتنا درست کرنا چاہیں گے غلطی ہوتی جائے گی. جتنا مختصر ریسرچ رکھیں گے، جو کتاب نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے بہت کافی کرتی، ختم ہو گئی یہ بات. جتنی تفسیریں لکھتے جاؤ گے بھائی، جتنی تفسیریں پڑھتے جاؤ گے،
تم پھنستے جاؤ گے، گڑ مڑ ہوتے جاؤ گے۔ تو توبہ ہی کر لیں، جتنا ٹائم بچا ہے وہ اس کو عبادت میں گزار دیں، کسی کی خیر میں گزار دیں۔ کوئی ایک آدھ خیر ڈھونڈ رہا ہوں میں ابھی بھی کہ مجھے کوئی مل جائے تو وہ میں کر جاؤں ہیں ٹارزن کی واپسی سے پہلے، لیکن وہ ابھی ظاہر ہے ہاتھ نہیں آتی، ایسے خیر کدھر ہاتھ آتی ہے؟ خیر بھی ہاتھ آ جاتی ہے ایسے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو بے وقوفیاں بہت ہاتھ آتی ہیں، آپ کے اوپر فارمولے بڑے آسان چل جاتے ہیں، آپ تصویریں بنا سکتے ہیں، آپ گیٹ اپ بنا سکتے ہیں، حلیے بنا سکتے ہیں، آپ تقریریں کر سکتے ہیں، یہ آسان کام ہے۔ خیر پکڑ لینا بڑی بات ہے بھائی جان، خیر بھی پکڑی جائے گی تو پھر چھوڑی تو نہیں جائے گی، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اسی پہ لگ جائیں، آپ کی عمر یہی کافی ہے، ہو گیا تو ایک خیر بھی چل گئی، بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ملتے ہیں جناب توقف کے بعد۔